اور اگر 2 ماہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی تو 2 ماہ بعد کیسی ناانصافی ہو گئی؟ پھر آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناانصافی ہو جائے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، مگر انصاف کا تقاضا کیا یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں انصاف سے؟ تو میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر مجھے انصاف مل جائے تو پھر آپ مجھے لاڈلا کہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یک جنبش جب اقرار اعتراف کر لیا گیا تھا تو یک جنبش 2017 کی پوزیشن میں مجھے لایا جانا چاہیے تھا، مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور، خود کو تجزیہ نگار اور خود کو سیاست دان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو ٹیڑھی ٹوپی پہن کے یا اچکن پہن کے پاناما آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے تھے، وہ ہمیں انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں، اور ان کو تو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انصاف یا پاکستان کے آئین قانون کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں۔ 450 لوگ جو پاناما میں تھے، آف شور کمپنیوں میں تھے، کیا نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی نکلی؟ کیا نواز شریف کا پاناما میں ذکر تھا؟ مگر اس وقت جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے سہولت کار کون کون بنے، اور کیا آج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جب باہر نکالا جاتا ہے تو میں دیواریں پھلانگ کے جاتا ہوں یا طیارہ ہائی جیک کرتا ہوں تو پھر میں ایک لسٹ کے ذریعے باہر جاتا ہوں؟ کیا ہائی جیکر مجھے بنایا جاتا ہے یا میں طیارہ ہائی جیک کرتا ہوں؟ نہ زبان کھلائیں ہماری، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے زبان کھولی کہ کون ہے جو باہر نکالتے ہیں؟ ان کے متعلق کبھی سوال ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آج یہ کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جو ہمیں پاکستان کے اندر بار بار ہم پاکستان کی ترقی کو پٹری پر چڑھاتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر نہیں نکالا جائے گا؟ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی صرف اور صرف ووٹ سے ہے، ہمیں گارنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا آپ کا بیانیہ؟ کہا گیا ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر سنو، ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے، بیانیہ ترجیحات۔ آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ، کیا ہم اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں، احتساب پہ لگ جائیں، یا اس مریض کو بچائیں؟ آج
کہا جاتا ہے اور یہ بڑا شور ہے آج کل کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیلسنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے. بیلسنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے؟ آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے, جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے, جو نوجوانوں کو برباد کر دے ان کی ذہن سازی کر کے, جو پاکستان کو کے ساتھ کھلواڑ کرے, آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے؟ خود بنائے. ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے, ہم کسی سے بدلہ لینے کا تصور نہیں کر سکتے, ہم اپنا تحفظ نہیں چاہتے, مگر آئین کا تحفظ چاہتے ہیں, قانون کا احترام چاہتے ہیں, پاکستان کا احترام چاہتے ہیں. کیا آج جو باتیں کی جا رہی ہیں, آج کل کا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے, جس کو آج کا پی ٹی آئی کا چیئرمین پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا, وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ جو اس کی آڈیو منظر عام پر آتی ہے, انہی کے حوالے سے اپنے سیکٹری کی ساتھ ہونے والا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے, کہتے ہیں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. کیا یہ انصاف ہے کہ وہ ڈاکو بھی آج یہ بات کرے؟ اور کیا ساسو ماں جو کچھ وہ فرمائیں وہ سارے کے سارے چیزوں پہ پردے پڑے رہیں اور مجھے کہا جائے فاسٹ ٹریک پہ ان کو انصاف مل رہا ہے؟ انصاف بھی فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے. انصاف تو وقت کو نہیں دیکھتا, انصاف تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا, انصاف تو ہر وقت ہونا چاہیے اور فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے, ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. اور جو یہ کہتا ہے کہ آج جو اندر ہے اس کو باہر لایا جائے, بھئی لے آئیں باہر. اگر باہر لینا ہمیں دھمکی ہے تو میں آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھے بغیر جس مرضی پہلوان کو آپ اکھاڑے میں اتار لو, جو جو اتارنا چاہتا ہے, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. مینار پاکستان لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بیلٹ بکس اس کا ووٹر بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھر سکتا. مگر مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر نے نہیں, پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کوئی پہنچ سکا ہے, کوئی داخل ہو سکا ہے یا کسی کو جگہ نہیں ملی, مگر ہر ایک نے جا کر بتایا کہ ہم ایک نیا تجدید عہد مینار پاکستان کے سائے تلے نواز شریف کی قیادت میں کرنے آئے ہیں کہ ہم اس گرداب سے پاکستان کو پھر سے نکالنے کی بنیاد رکھنے آئے ہیں. لوگوں نے دیکھا, مگر کیا ہم اس وقت یہ کہتے کہ جن جن لوگوں نے 2017 میں ہمیں اس حال کو پہنچایا, ہم ان کے نام لے کر یہ کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم تو بلا دیے اور ہر دفعہ بلائے. ہم نے تو وینٹیلیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ ذکر بھی نہ کیا. ہم نے کہا یہ اداروں کا کام ہے, وہ قانون کے مطابق کام کریں. مگر مجھے آج ایک معصومانہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر دباؤ بڑھا کر بلیک میل کر کے اداروں سے اپنے مرضی کے فیصلے لیا کریں گے؟
یا بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن کے ان کا ایجنڈا پاکستان کے اندر جو پورا کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے والوں کو سہولت کاری میسر رہے گی. آج پاکستان کے اندر دو طرح کے دو طبقوں کو سہولت بھی ہے دی جا رہی ہے اور ان سے کم از کم پاکستان کے آئین قانون کے مطابق اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا, نہیں ان سے اس طرح پوچھ گچھ کی جا رہی. ایک جو عالمی قوتوں کے اعلی کار ہیں ان کی سہولت ان کو میسر ہے, جس کی وجہ سے فارن فنڈنگ, جس کی وجہ سے سائفر, جس کی وجہ سے 56 ارب روپیہ ہڑپ کرنے والا, جس کی وجہ سے القادر ٹرسٹ, جس کی وجہ سے 4-6 صرف کیسز جو ہیں وہ سامنے ہیں, جو پورے پونے 4 سال کے کرتوت جو ہیں ان پہ پردہ ڈلا ہوا ہے, کیونکہ ان سے پردہ اٹھے گا تو بہت سے ایسے نام سامنے آ جائیں گے جن پہ انگلی اٹھانا شاید بہت مشکل ہوگا. مگر خدا کا خوف کریں, آپ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جوید ہاشمی کہتا رہے کہ ثاقب نثار یہ کرے گا, آصف سعید کھوسا یہ رول ادا کرے گا, فلاں جرنل یہ کام کرے گا اور فلاں جگہ سے یہ سہولت کاری دی جائے گی, وہ لوگ. اور آپ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ کون عمران خان کی انگلی پکڑ کر امریکی صدر سے ملانے گیا تھا اور اس خوشی کے موقع پہ کہ وہ ملا دیا گیا اس کو مقبوضہ کشمیر دے کے آ گیا تھا؟ کیا کبھی کسی نے ذکر کیا اس کا؟ مگر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایسا چند تجزیہ نگاروں, چند دانشوروں کے پاس فن ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا ان کی فنکاری ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چلنے دو, اور پاکستان کو چلنے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی اور نام, میں یہاں تک کہوں گا مسلم لیگ کے اندر بھی اور دیگر جماعتوں کے اندر بھی جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس پر اعتماد کرتا ہو, چاروں اکائیاں جس کا ماضی گواہ ہو, وہ نام صرف اور صرف آج نواز شریف ہے. پاکستان کی چاروں اکائیوں کو اکٹھا رکھنا, پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان, خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ کے اندر آج بھی جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا نام نواز شریف ہے. اور اداروں اور قوم کے اندر جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے, جو فاصلے بڑھ گئے ہیں, جو قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے, اس کا بھی مرہم, اس کو بھی اس فاصلے کو کم کرنے, دور کرنے کی صلاحیت اور اعتماد اگر کسی پہ ہے تو اس کا نام بھی نواز شریف ہے. بلکہ اس خطے میں اگر کوئی سینئر پولیٹیشن ہے جو اس خطے میں امن لانے کے لیے اور پاکستان کو پھر سے دنیا میں ایک با اعتماد ریاست کے طور پر متعارف کرانے میں اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. اگر کوئی رکاوٹ, اگر کوئی سی وی کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے سامنے کہ خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کریں, خدا کے لیے ووٹ کو عزت دیں, خدا کے لیے ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ آئین کا احترام ہے.
तमाम अदारे अपनी हदूद व क़यूद में रहें, तमाम अदारे किसी के साथ नाइंसाफ़ी न करें, तमाम अदारे चाहिए तमाम अदारों को जितनी जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन करवाए जाएं, मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएं, जितनी जल्द हो सके मकबूल क़यादत को लाया जाए जिसको अवाम लाना चाहते हैं। कभी कबूलियत पे सौदेबाजी न की जाए। खुदा के लिए बार बार ये कह रहा हूं, और ये वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज अगर किसी दबाव में लाकर किसी को अगर इंसाफ नहीं होने दिया जाएगा, और अगर कोई ये समझे कि इंसाफ तो होना चाहिए नवाज शरीफ से, मगर देर बाद होना चाहिए, 2002 की तरह, 2008 की तरह, 2018 की तरह, कि वो इस सिस्टम से बाहर रहें तो इंसाफ हो जाए। अगर वो सिस्टम का हिस्सा बने, जो आइन कानून उनको इजाजत देता है, जो कौम की ख्वाहिश है, जो रियासत की जरूरत है, तो वो उनको कबूल ना हो तो ये किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। वो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो इलेक्ट होंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार किसी की सिलेक्शन, किसी को सिलेक्ट किया जाए, मुंतखब किया जाए, मुंतखब होने दिया जाए। और नवाज शरीफ जब जब मुंतखब होकर आए हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान को फिर से तरक्की के पहिए तेज किए, फास्ट ट्रैक पर पटरी पे चढ़ाया। खुदा के लिए चढ़ने दें। मगर अगर ये बोलियां जो आज बोली जा रही हैं कि लाडला लाडला प्लस, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए। हम पाकिस्तान को जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिस मकसद के लिए नवाज शरीफ बार बार अपनी कुर्बानी देते आए हैं, उन्हें उसी कुर्बानी के जज्बे से पाकिस्तान को फिर से 2017 का पाकिस्तान बनाने में रुकावट हायल ना की जाए, इसलिए कि पाकिस्तान को अब एक रहबर की ज़रूरत है, किसी सिलेक्ट किए हुए बंदे की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ़ साहब, ये बताइएगा, आपने जिस तरह परवेज़ इलाही के बारे में बात की है कि वो डाकू है और उनको डाकू कहा जाता रहा, और आज वो पीटीआई के सदर भी है, तो सर ये चीज़ें भी रिकॉर्ड पे है, लेकिन ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि सर शहबाज शरीफ की जरदारी को कहा करते थे कि मैं सड़कों के ऊपर घसीटूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तो सर फिर ये क्या माजरा है? देखें, जहाँ तक तल्लक है पंजाब का डाकू कहने वाला, तो क्या उसने साबित नहीं किया? क्या जो 4 माह के अंदर पंजाब के वसाइल, पंजाब का ख़जाना उसके साहबजादे लूट कर ले गए हैं, और आज मुख्तलिफ जगहों पे वो जो खर्च हो रहा है, क्या इसका अदराक हमें हुआ नहीं अभी तक? और अगर नहीं हुआ तो कम से कम पाकिस्तानी कौम को ज़रूर हो गया है। जावेद लतीफ़ साहब, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखकर कौन से हिसाब से तकाज़े पूरे हो सकते? भाई मेरे, किसी भी सियासी जमात को आप इस सिस्टम से बाहर रखेंगे तो इंसाफ नहीं है, मगर आप दहशतगर्द को और सियासतदान को एक पलड़े में तोलेंगे तो ये भी इंसाफ नहीं है। मुझे आप बताएं कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने ज़मान पार्क में मसल्ला जत्थे इकट्ठे किए थे 76 सालों में? क्या किसी ने कभी पेट्रोल बम फेंके थे गिरफ्तारी के वक्त? क्या कभी किसी ने 9-10 मई का वाकया 76 सालों में दोहराया था? और क्या कभी किसी के लिए कांग्रेस के 60 मेंबर्स ने खतूत लिखे थे? क्या इसराइल ने कभी किसी पाकिस्तान के सियासतदान के लिए आवाज़ उठाई थी? क्या पाकिस्तान के अंदर अदारों के अंदर बगावत पे उकसाने के लिए कभी किसी ने मंसूबा बंदी की थी? अगर किसी एक और शख्स ने की थी तो उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए।
اور اس کو بھی معافی نہیں دی جانی چاہیے. عمران خان صاحب پہ سائفر میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. دوسری جانب خان صاحب جو ہے ان پہ مزید کیسز بھی ہیں. نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کا مستقبل جیل میں ہے یا انہیں این آر او دیا جائے گا؟ دیکھیں, جہاں تک این آر او کو کہا جاتا ہے ایک بدنام زبانہ لفظ کے طور پر لیا جاتا ہے, مجھے یہ بتائے کوئی نواز شریف کے جتنے کیسز ہیں وہ ہتھیارہ ہائی جیکر سے لے کر آج تک پناما تک, کوئی ایک کیس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے تھے؟ اب آ جائیں عمران خان کے حوالے سے, جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں پچھلے 12 سال سے, کیا وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ آج اپنا اثر دکھا نہیں رہی؟ 9-10 مئی کو اس نے اپنا رنگ دکھایا نہیں ہے, اور اگر اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جانا چاہیے تو پھر پاکستان کے آئینی اداروں کو بند کر دینا چاہیے. پھر جو تکڑا ہو وہ اپنا راستہ خود بنا لے, پھر آئینی قانونی ضرورت نہیں ہے. بھیا صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف آپ آج آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو آئین میں ہی درج ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, پنجاب ہو یا فیڈرل, اس وقت تک انتخابات نہیں ہوئے. دوسرا سوال, آج آپ کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں, یہ کوئی ایک خاص ادارہ ہے, کوئی خاص شخص ہے جس کے لیے پیغام آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا سوال ہے آئین کا, تو آئین کوئی پاسداری میں آئین قانون کو کا تقدس پامال ہونے پہ ہم اپنی حکومتیں گواتے آئے ہیں, یہ ہمارا ماضی گواہ ہے. اگر آج کوئی یہ سوال کرے کہ ہم آج آئین قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے تو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. جہاں تک آپ 90 دن کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو بندیال صاحب تھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ووٹ کاسٹ کرنے پہ اور ججمنٹ اور دوسرا کا ووٹ ڈالنے پہ اور دوسری ججمنٹ وہی دینے والے تھے. یہ آئینی جو آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس وقت اگر کی جاتی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے. سر یہ بتائیے گا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سی وی لے کے کوئی گھوم رہا ہے, نواز شریف کے 8 قوم باندھنے کی آپ بات کریں, آپ کو پھر بھی کوئی خدشہ ہے کہ اب دوبارہ وہی حالات بننے جا رہی ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے, آپ کو کس کو مخاطب کرے گا؟ دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں کسی کی سلیکشن ہو گئی تھی, آج کوئی سمجھے کہ ہماری بھی سلیکشن ہو جائے, تو 2018 کے نتائج قوم نے بھگت لیے. اب اس کی گنجائش ریاست کے اندر نہیں ہے, ریاست متحمل نہیں ہے. جو خواہش رکھتا ہے یا کرتا ہے یا اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے, آپ کے علاوہ شاید ساری قوم جانتی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیسز تو نواز شریف صاحب پہ چل رہے ہیں, عمران پہ چل رہے ہیں, جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر پہ کیسز ہوتے ہیں تو جو فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. جو یہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کروا کر تو یہ پالیسی نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے اور بڑا ایک گھسا پٹا اس طرح کی گفتگو, معافی چاہتا ہوں, مگر یہ گزارش ہے کہ اگر 2017 میں ثاقب نثار یا آصف سعید کھوسا اس طرح کی ججمنٹ دیں گے تو کیا میں اس پہ بات نہیں کروں گا؟ اور کیا ایک دن میں 12 ضمانتیں جب ہو جاتی ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا؟ کیا پاکستان کے اندر فیض آباد دھرنے کی کوئی ججمنٹ دے اور اس پر ریفرنس فائل کروا دیا جائے, کیا اس میں بات نہیں کروں گا؟ کیا جسٹس شوکت صدیقی جو اب جسٹس ہوتے ہوئے جو حقائق قوم کے سامنے رکھتے ہیں اس پر میں بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہے. اس لیے جو حقائق ہیں ہم سب کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے. پاکستان متحمل نہیں ہے کہ ہم اب اپنی پسند کے فیصلوں پہ بات کریں اور جو کسی کی فیور میں جا رہے ہوں انصاف کے مطابق بھی اس پر ہم تنقید کریں. یہ پاکستان متحمل نہیں ہے. بہت شکریہ.